اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں آپ سب کو سلام۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں خدا کا زندہ پوتر کلام لے کر، اور آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دیکھیں گے کہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں یا دوسروں کی زندگی میں کہ وہ بہت راستی کے ساتھ چلتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کوئی برا کام آپ کو ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا، کوئی بد کرداری ان کے اندر آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگیوں پہ نہ جانے کیوں برکت نظر نہیں آتی ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں، استثنا کی کتاب 5 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ جی ہاں جی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی زندگی میں ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی گناہ آپ کی زندگی میں موجود نہ ہو، لیکن آپ کے باپ دادا کی زندگی میں جو گناہ، بد کرداری، زناکاری ہے، جو بھی خدا کے ساتھ اگر انہوں نے عداوت رکھی ہے، خدا کے ساتھ نہیں ٹھیک طریقے سے چلے ہیں، تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کی زندگی میں برکت کی کمی ہے یا آپ کے کسی جاننے والے کی زندگی میں برکت کی کمی ہے، تو موقع ہے کہ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار تو ضرور کیجئے، لیکن اپنے باپ دادا کے گناہوں کا اقرار بھی ضرور کیجئے اور خدا سے معافی مانگیے کہ خداوند خدا، اگر وہ تیرے ساتھ راستے میں نہیں رہے ہیں، اگر وہ تیرے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں چلے ہیں، تیرے خوف کے تابع نہیں رہے ہیں، اگر انہوں نے تجھ سے عداوت رکھی ہے، تجھے اپنا مالک، اپنا خدا نہیں مانا ہے، تیرے ساتھ لائق طور سے نہیں چلے ہیں، تو معاف کرے خداوند خدا۔ ان کی وجہ سے جو گناہ منتقل ہو کے میری زندگی تک پہنچا ہے، مجھے معاف کرے خداوند خدا، اور اس ساری لائن کو جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ تیسری نسل ہیں، چوتھی نسل ہیں، دوسری نسل ہے، خدا کے سامنے معافی مانگ لیجئے، خدا کے سامنے اقرار کر لیجئے، اور خدا یقیناً ہم سب کو معاف کرتا ہے۔ اپنے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے خون کو اپنی زندگی پہ مانگیے، اور اس لعنت کو جو دوسری تیسری چوتھی پشت تک منتقل ہو کر نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، اس لعنت کو خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے باپ سے درخواست کیجئے کہ وہ معاف فرمائے، اور یقیناً خدا بھلا ہے، معاف کرتا ہے۔ میرے عزیزو، مزید نقصان اٹھانے کی بجائے اگر آپ فیل کریں کہ آپ کے رشتوں میں برکت نہیں ہے، روپے پیسے میں برکت نہیں ہے، بزنس میں برکت نہیں ہے، آپ کی زندگی میں صحت میں برکت نہیں ہے، آپ کی روٹی پہ پانی پہ برکت نہیں ہے خدا کی، تو کہیں یہ وہ لعنت تو نہیں ہے جو دوسری تیسری چوتھی پشت تک منتقل ہو کر آپ تک پہنچی ہے؟ اگر ایسا ہے تو خدا کے حضور معافی مانگیے۔ May God bless you، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں 3 باب۔ کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں، یا ہم کو بعض کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے یا تم سے لینے کی حاجت ہے؟ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو، اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل
موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا۔ تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا، کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی۔ بس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں، اور موسیٰ کی طرح نہیں ہے جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکیں، لیکن ان کے خیالات کثیف ہو گئے، کیونکہ آج تک پرانے عہد نامہ کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے، مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا، اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ استثنا کی کتاب اس کا 20 باب۔ جب تو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کو جائے اور گھوڑوں اور رتھوں اور اپنے سے بڑی فوج کو دیکھے تو ان سے ڈر نہ جانا، کیونکہ خداوند تیرا خدا جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا تیرے ساتھ ہے۔ اور جب مارکہ جنگ میں تمہاری مڈ بھیڑ ہونے کو ہو تو کاہن فوج کے آدمیوں کے پاس جا کر ان کی طرف مخاطب ہو اور ان سے کہے، سنو اے اسرائیلیو، تم آج کے دن اپنے دشمنوں کے مقابلہ کے لیے مارکہ جنگ میں آئے، ہراساں نہ ہو، تم نہ خوف کرو نہ کانپو، نہ ان سے دہشت کھاؤ، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے تاکہ تم کو بچانے کو تمہاری طرف سے تمہارے دشمنوں سے جنگ فوجی حکام لوگوں سے یوں کہیں کہ تم میں سے جس کسی نے نیا گھر بنایا ہو اور اسے مخصوص نہ کیا ہو وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ وہ جنگ میں قتل ہو اور دوسرا شخص اسے مخصوص کرے، اور جس کسی نے پاکستان لگایا ہو پر اب تک اس کا پھل استعمال نہ کیا ہو وہ بھی اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ وہ جنگ میں مارا جائے اور دوسرا آدمی اس کا پھل کھائے، اور جس نے کسی عورت سے اپنی منگنی تو کر لی ہو پر اسے بیاہ کر نہیں لایا ہے وہ بھی اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ وہ لڑائی میں مارا جائے اور دوسرا مرد اس سے بیاہ کرے۔ اور فوجی حکام لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر ان سے یہ بھی کہیں کہ جو شخص ڈر پوک اور کچے دل کا ہو وہ بھی اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ اس کی طرح اس کے بھائیوں کا حوصلہ بھی ٹوٹ جائے۔ اور جب فوجی حکام یہ سب کچھ لوگوں سے کہہ چکے تو لشکر کے سرداروں کو ان پر مقرر کر دیں، جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا، اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھاٹک تیرے لیے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے باج گزار بن کر تیری خدمت کریں، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو اس کا محاصرہ کرنا، اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا، لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چوپایوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا، اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دی ہو کھانا۔ ان سب شہروں کا یہی حال کرنا جو تجھ سے بہت دور ہیں اور ان قوموں کے شہر نہیں ہیں، پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، بلکہ تو ان کو یعنی ہتی اور اموری اور کنانی اور فرزی اور ہوی اور یبوسی قوموں کو جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا ہے بالکل نیست کر دینا، تاکہ وہ تم کو اپنے سے مکروہ کام کرنے نہ سکھائیں جو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں، اور یوں تم خداوند اپنے خدا کے خلاف گناہ کرنے لگو۔ جب تو کسی شہر کو فتح کرنے کے لیے اس سے جنگ کرے اور مدت تک اس کا محاصرہ کیے رہے تو اس کے درختوں کو کلہاڑی سے نہ کاٹ ڈالنا، کیونکہ ان کا پھل تیرے کھانے کے کام میں آئے گا، سو تو ان کو مت کاٹنا، کیونکہ کیا میدان کا درخت انسان ہے کہ تو اس کا محاصرہ کرے، سو فقط انہی درختوں کو کاٹ کر اڑا دینا جو تیری دانست میں کھانے کے مطلب کے نہ ہو، اور تو اس شہر کے مقابلے سے جنگ کرتا ہو برجوں کو بنا لینا جب تک وہ سر نہ ہو جائے۔ استثنا کی کتاب اس کا 21 باب۔ اگر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے کسی مقتول کی لاش
میدان میں پڑی ہوئی ملے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے، تو تیرے بزرگ اور قاضی نکل کر اس مقتول کے گردا گرد کے شہروں کے فاصلہ کو ناپیں، اور جو شہر اس مقتول کے سب سے نزدیک ہو اس شہر کے بزرگ ایک بچیا لیں جس سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو اور نہ وہ جوئے میں جوتی گئی ہو، اور اس شہر کے بزرگ اس بچیا کو بہتے پانی کی وادی میں جس میں نہ ہل چلا ہو اور نہ اس میں کچھ بویا گیا ہو لے جائیں اور وہاں اس وادی میں اس بچیا کی گردن توڑ دیں۔ تب بنی لاوی جو کاہن ہیں نزدیک آئیں، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے ان کو چن لیا ہے کہ خداوند کی خدمت کریں اور اس کے نام سے برکت دیا کریں، اور انہی کے کہنے کے مطابق ہر جھگڑے اور مار پیٹ کے مقدمہ کا فیصلہ ہوا کرے۔ پھر اس شہر کے سب بزرگ جو اس مقتول کے سب سے نزدیک رہنے والے ہوں اس بچیا کے اوپر جس کی گردن اس وادی میں توڑی گئی اپنے اپنے ہاتھ دھوئیں، اور یوں کہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ خون نہیں ہوا اور نہ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے۔ سو اے خداوند اپنی قوم اسرائیل کو جسے تو نے چھڑایا ہے معاف کر، اور بے گناہ کے خون کو اپنی قوم اسرائیل کے ذمہ نہ لگا، تب وہ خون ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ یوں تو اس کام کو کر کے جو خداوند کے نزدیک درست ہے، بے گناہ کے خون کی جواب دہی کو اپنے اوپر سے دور و دفع کرنا۔ جب تو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کو نکلے اور خداوند تیرا خدا ان کو تیرے ہاتھ میں کر دے اور تو ان کو اسیر کر لائے، اور ان اسیروں میں سے کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر تو اس پر فریفتہ ہو جائے اور اس کو بیاہ لینا چاہے، تو اسے اپنے گھر لے آنا اور وہ اپنا سر منڈوائے اور اپنے ناخن ترشوائے اور اپنی اسیری کا لباس اتار کر تیرے گھر میں رہے اور 1 مہینہ تک اپنے ماں باپ کے لیے ماتم کرے۔ اس کے بعد تو اس کے پاس جا کر اس کا شوہر ہونا اور وہ تیری بیوی بنے، اور اگر وہ تجھ کو نہ بھائے تو جہاں وہ چاہے اس کو جانے دینا، لیکن روپے کی خاطر اس کو ہرگز نہ بیچنا اور اسے لونڈی کا سا سلوک نہ کرنا، اس لیے کہ تو نے اس کی حرمت لے لی ہے۔ اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہوں اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ ہو، اور محبوبہ اور غیر محبوبہ دونوں سے لڑکے ہوں، اور پہلوٹا بیٹا غیر محبوبہ سے ہو، تو جب وہ اپنے بیٹوں کو اپنے مال کا وارث کرے تو وہ محبوبہ کے بیٹے کو غیر محبوبہ کے بیٹے پر جو فی الحقیقت پہلوٹا ہے فوقیت دے کر پہلوٹا نہ ٹھہرائے، بلکہ وہ غیر محبوبہ کے بیٹے کو اپنے سب مال کا دونا حصہ دے کر اسے پہلوٹا مانے، کیونکہ وہ اس کی قوت کی ابتدا ہے اور پہلوٹے کا حق اسی کا ہے۔ اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو اور ان کے تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو، تو اس کے ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر اس شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ کے پھاٹک پر لے جائیں، اور وہ اس کے شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ یہ ہمارا بیٹا ضدی اور گردن کش ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتا اور اڑاؤ اور شرابی ہے۔ تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنگسار کریں کہ وہ مر جائے۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا، تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے۔ اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ تانا ہو کہ تو اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔